تمام قسم کی حمد و ثنا و تمام طرح کی بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ پچھلی بار کی طرح ہی سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس میں تھوڑی تبدیلی یہ کی، عنوان کا نام ہے دعائے ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اپنی زندگی میں کس کس موقع پر کس کس طرح اللہ سے انہوں نے مانگا، آج اس کا ذکر کریں گے۔ عنوان میں دو چیزیں، ایک تو دعا اور دوسرا حضرت ابراہیم کی دعا۔ اب دعا کیا ہے؟ یوں تو اسلامی اصطلاح میں دعا بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرح عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ دوسری عبادتوں کی طرح عبادت، اللہ سے مانگنا یہ اس کی عبادت ہے، اور ایسی عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں شوق دلایا دعا مانگنے کا، نہیں مانگنے والے کو ڈرایا، رغبت دلائی کہ بار بار اللہ سے مانگو۔ تمہاری جتنی عبادتیں تم اللہ کی کرتے ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد کتاب قربانی وغیرہ، سب ان سب کی روح اور آتما ہے دعا۔ اس انداز میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں لبیک کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے منہ پھیرتا ہے، یعنی نہیں مانگتا اللہ سے لو نہیں لگاتا، اس سے فریاد نہیں کرتا، اس کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، جو اس عبادت سے تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم، اس کو ذلیل کر کے اللہ کرم جہنم میں داخل کرے۔ دعا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمزور، بے بس، محتاج اور فقیر جان کر اپنی مشکلات میں، پریشانی میں، دکھوں میں سب سے طاقتور، سب سے بڑے قادر مطلق سے مانگنا، مصیبتوں سے چھٹکارا، غموں سے راحت، فقیری کا دور ہونا، مشکلات سے نکلنا، یہ ہے دعا۔
یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو بھی اور یقین کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ عقیدے اور ایمان میں یقین کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا یقین اپنے مالک پر مضبوط ہو، اللہ پر یقین مضبوط ہو۔ شیطان کی دوسری کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ مسلمان کا اللہ سے یقین کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور دعا یقین بڑھاتی ہے۔ کیسے بڑھاتی؟ دعا مسلمان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اس کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیتی۔ یہ عبادت میں اتنی کمال ہے، اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے فضیلت اس کی، کیسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ ایک مسلمان جب پریشان حال کسی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، سارے راستے بند نظر آتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہونا، تو وہ لو لگاتا ہے اللہ سے کہ نہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہاں سے ملتا ہی ملتا، میری مصیبت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کا اندازہ یوں لگائے کہ ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے میرے باپ آدم کو بخش دیا تھا اتنی بڑی غلطی پر، مجھے کیوں نہیں بخشے گا؟ میں مصیبت میں پڑا ہوں، میری مصیبت کیا؟ میرا مالک تو وہ ہے جس نے نوح کو اور اس کے ماننے والوں کو قیامت کے جیسی مصیبت سے بچا لیا تھا، طوفان سے بچا لیا تھا۔ پوری دنیا میں سیلاب آیا پانی کا، اللہ نے اپنے بندے نوح کو بچایا۔ میری مصیبت اس کے سامنے کیا ہے؟ مجھے کیوں نہیں بچایا؟ میں تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کیا؟ اس اللہ نے یونس کو موت کے منہ سے نکال کے بچایا تھا، مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کا لقمہ بن گئے تھے۔ میری کیا مصیبت؟ موت کے منہ سے یونس کو نکال لیا اس اللہ نے۔ میں فقیر اور محتاج ہوں، میرے تنگی ہے، میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے، کھانے کے سامان نہیں ہے، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں کہ اس اللہ نے موسیٰ کو، کہ اس حالت میں کہ سفر کے دوران نہ موسیٰ کے پاس کھانا تھا نہ پانی تھا، کھانے کو ترس رہے تھے، پینے کو ترس رہے تھے، دوران سفر موسیٰ نے ان الفاظ سے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ تو دے دے میں اس کا محتاج۔ ان الفاظ کے ساتھ موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا تو کھانا 10 سال کے راشن کا انتظام اللہ نے کر دیا، 10 سال کا راشن۔ جہاں یہ دعا ہے اس کے آگے پیچھے کی آیتیں پڑھ کے دیکھ۔ ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ لڑکی جس کی مدد کی تھی وہ آئی، کہا میرے ابا بلا رہے ہیں، گئے، ابا نے کہا 8 سال یا 10 سال میرے پاس نوکری کر لو، ایک بیٹی کی نکاح کر دیتا ہوں۔ بیوی بھی مل گئی، 10 سال کا راشن مل گیا۔ میری کیا فقیری، میری کیا تنگی، میری کیا مشکلات، وہ اللہ ہے میرا مالک، مجھے جگہ کیوں کرے، میں اس سے معمول بات کیوں نہیں دے گا؟ میرے اولاد نہیں ہو رہی، اتنا لمبا ٹائم ہو گیا اولاد نہیں ہو رہی، نکاح کر لی۔ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زکریا اور ابراہیم کو کب اولاد دی، کہ جب زکریا نے خود کہا رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، وہ مرآتی آخرہ، میری بیوی 5 ہے۔ ظاہر طور پر ناممکن عمل ہے اللہ، بیوی 5، میں بوڑھا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بالوں میں سفیدی ہو گئی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، پروردگار سب باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو ناممکن عمل،
کہ ایک آدمی اقرار کر رہا ہے خود کے بڑھاپے کا، بیوی بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، سب باتیں کہنے کے بعد اللہ ایک بات اور ہے، تجھ سے جب بھی مانگا محروم نہیں ہوا۔ اللہ اولاد دیتے جو میری اور میرے باپ یعقوب کی وارث بنے۔ اللہ نے کیسی اولاد دی؟ اولاد دی، اس کے بارے میں کہا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں، یحییٰ سید ہوگا۔ اتنی بڑی بات، کتاب و حکمت اس کو ملے گی۔ دعا مانگ کے محروم نہیں ہوا تو کیسی دعا قبول کی؟ مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا اللہ؟ میں مصیبت مشکلات تنے تنا ہوں، حکومتیں ظلم کر رہی ہے، کفار سر پہ کھڑے ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، جان مال محفوظ نہیں ہے، مجھے اللہ تنہا کیوں چھوڑے گا؟ جب میرے نبی میدان بدر میں تنہا اپنے کمزور لوگوں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے، ابو جہل و ابو لہب سے حفاظت کی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ نے سر زمین پر رکھ کر اللہ سے کہہ دیا اللہ اب تو جانے، تیرا کام جانے، یہ مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے کافروں کے ہاتھوں، اللہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ اللہ رسوا مت ہونے دے میری اس فوج کو، یہ میری کل کمائی تیرے سامنے لا کے رکھ دی میں نے میدان بدر میں، آج مسلمان ہلاک ہو گئے، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہزار کی فوج کو پراجے شکست دے دی اور مسلمان نصرت اور فتح کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہمیں اللہ تنہا کیوں چھوڑے گا؟ کیوں اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ ہزاروں مثالیں ہیں قرآن کے اندر۔ میں بیمار ہوں، جان لیوا لا علاج بیماری لگ گئی ہے، اللہ شفا کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے میرا اللہ تو وہ ہے جس نے ایوب، اپنے بندے ایوب کو اس بیماری سے نجات اور شفا دی کہ جس بیماری نے اس بندے کو تنہا کر دیا، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، اس کو بھی اللہ نے شفا دی۔ میری بیماریاں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ مانگ کے تو دیکھو۔ میرا رب تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی شرماتا ہے، اللہ حیا کرتا ہے، اللہ کو غیرت اور حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ میرا رب شرماتا ہے اس بات سے۔ کیوں خالی لوٹائے گا وہ ہاتھ؟ اس کے تو وعدے ہیں۔ بدبخت ہم ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، ہم اس سے دور ہو گئے۔ ہماری مشکلات، پریشانی، دکھ اور غم کو دور کرنے کے لیے ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، اللہ کے در پر دستک نہیں دیتے، اللہ کے سامنے نہیں رکھتے اپنی فریاد کو۔ اس عبادت سے مسلمان غافل ہے۔ دعا کے اس راستے سے، جس راستے سے رب کی رحمتوں کو بلایا جاتا ہے، اس پر مسلمان چلنا نہیں چاہتے۔ کیوں تنہا چھوڑے گا میرا رب؟ یہ ہے دعا۔ سمجھا ہی نہیں مسلمانوں نے اس کو۔ دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا تو وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کتنے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دو، جب آپ سے پوچھے کہ رب کہاں ہے؟ دنیا میں امن و آشتی مسلمانوں کی ختم ہو گئی، کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں،
دکھ اور تکلیف کے بادل سروں پہ منڈرا رہے ہیں. رب کہاں ہے؟ کہاں ہے رب؟ اے نبی آپ سے میرے بندے پوچھے میرا پتہ کہ رب کہاں ہے تو کیا کہو؟ فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. اے اللہ کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کی رگے جان سے قریب ہوں. لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ رب قریب ہے، محسوس نہیں کر پاتے. اور دعا مانگنا یہ ایسی واحد عبادت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، اکیلے نمازیں ہماری ایسی نہیں کہ جیسے نبی نے کہا کہ ایسے پڑھو جیسے رب کو دیکھ رہے، یہ احساس نہیں پیدا ہو سکتا. ہماری دوسری عبادتوں میں وہ کیفیت نہیں طاری ہوتی. ہم جیسے غافل بندوں کے لیے دعا مانگنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر تھوڑی سی توجہ دل و دماغ اور زبان کا ہم آہنگ ایک ساتھ ہو جائے کہ دل بھی زبان بھی اور دماغ بھی صرف رب کی طرف جان ہے. یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اللہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا توجہ سے دعا مانگ لی جائے. ہماری دعائیں اجلت والی، جلد بازی والی. امام صاحب ہاتھ اٹھا دیا، مقتدی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے ہاتھ پھیر لیا، ہم نے بھی ہاتھ پھیر لیا. کیا مانگنے والے نے مانگا، کیا آمین کہنے والوں نے کہا، نہ مانگنے والے کو پتا نہ سننے والوں کو پتا، سلام پھیر کے اٹھ کے چلتی. اتنے لوگ ہیں جو تنہائی کے اندر رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ہے اس کا رب ہے. بیوی سو رہی، بچے سو رہے، وہ اٹھا تنہائی میں اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کے سامنے، اللہ تو ہے، میں نے میرا مقدمہ تیرے پاس رکھ دیا، اللہ امید ہے تو تنہا نہیں چھوڑے گا، سارے راستے بند ہے، اللہ تو مدد کر کے دیکھیں. یہ اللہ اگر محسوس نہیں ہو پھر آ کے کیا؟ اللہ کی ذات کو محسوس کرنے کا طریقہ ہے دعا. یہ کر کے دیکھیں کون سی بڑی مصیبت ہے جو رب حل نہیں کر سکتا، کون سی مشکلات ہے جو رب دور نہیں کر سکتا، کہاں جا رہے ہیں. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. شرک سب سے زیادہ جو شرک کے الگ الگ شکلیں اور روپ ہیں ان میں سب سے بھیانک شرک کی جو قسم اور روپ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا. یہی تو ہے. یہ حل ہو جائے 99-98% شرک نکل جائے گا. یہ سمجھ لے کہ مانگنا کس سے بڑا کون ہے، بے نیاز کون ہے، شہنشاہ اور بادشاہ کون ہے، غریبوں اور امیروں کو نوازنے والا کون ہے، مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے. وہ کون ہے جو کسی کا محتاج نہیں باقی سب جس کے محتاج ہو. وہ کون ہے جو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ کون ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے. اتنا سمجھنا ہے بس. اسی لیے اللہ کا قرآن آپ پڑھیں، جہاں جہاں شرک کی بات آئی فلا تدعوا ولا تدعوا ان الذين تدعون، یہ لفظ آیا قرآن کے اندر. اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن سے دعا کرتے ہو، تدعونا تدعونا، یہی لفظ آیا ہے. یہ کم آیا ہے کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو، یہ بھی لفظ آیا ہے. لیکن قرآن میں زیادہ تر لفظ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات. اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو، ایک تو یہ لفظ قرآن میں آیا، اور زیادہ تر کیا بات آئی؟ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جس سے دعا کرتے ہو. شرک کی اس قسم پر زیادہ بات.
اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی چھین کے لے جائے لا نہیں سکتے، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ اس طرح سے قرآن میں آیت ہے۔ دعا اور پکار، اللہ کا قرآن کھولتے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی توحید پر بڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ سمجھ لیا سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ صرف تیری عبادت اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، بس۔ یہ بڑی توحید کا بڑا حصہ حاصل کر لیا اگر یہ کر لیا تو دعا یہ ہے۔ یہ تو مختصر دعا کی بات۔ اب بات آئی دعا کس کی؟ ابراہیم کی۔ اب یہ بھی نکتہ سمجھیں، نبیوں کی دعا قرآن میں آئی، بڑے بڑے نبیوں کی دعا قرآن کی آیتیں بن گئی، جو میں نے مختصر ابھی بتایا آپ۔ پہلی بات کہ نبیوں نے دعا جو مانگی اللہ نے اس کو ذکر کیوں کی قرآن میں؟ کہیں اللہ کی وجہ اور حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ جو بڑے طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، دنیا میں نبیوں سے اونچا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک نبیوں سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کوئی انسان کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، ایک ذہن میں بات بٹھانے کے لیے قرآن میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، اور یہ سوچ بنائی کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی انسان نہیں، سب اس کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا مل کر۔ یہ نبیوں کی شان۔ جب یہ بیٹھ گیا پھر نبیوں کی زندگی بیان کی، ان پر آنے والی مصیبتیں، مشکلات، محتاج کی، ان کی کمزوری بیان کی کہ موسیٰ اتنے کمزور کھانے کے لانے پڑے، یونس اتنے کمزور کہ اللہ نے اٹھا کے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، زکریا ابراہیم اتنے کمزور، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام گناہوں کی بخشش سے مانگ رہا ہے، نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے۔ نبیوں کی دعائیں ذکر کرنے کی حکمت یہ کہ انسانوں کو پتا چل جائے کہ دنیا میں کوئی مرتبے میں، شان میں، عزت میں، بلندی میں، دنیا میں کتنا ہی بڑا بن جائے، رہتا وہ اللہ کا بندہ اور محتاج، بڑا پیر ہے، نبی سے بڑھ کے تو نہیں۔ نبی محتاج ہے تو پیر کی کیا حیثیت؟ تم نے اس کو زندہ خدا بنایا کہ نہیں یہ ہاتھ اٹھا دے گا تو بیڑا پار، اس کی حاضری دے دی تو مشکلیں دور ہے۔ پہلے تو لوگ مردوں کو پوجتے تھے، اب زندوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اللہ نے نبیوں کی دعا اسی لیے بتائی کہ جان لو دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو جائے، حالت دیکھ لو، میرے خلیل، میرے حبیب ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور میرے چہیتے بندے نبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہیں، لمبے لمبے ٹائم تک وہ دعائیں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو تم جان لو کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، رہتا وہ اللہ کا محتاج، اللہ کا فقیر، اللہ کا بندہ ہی، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اور جو محتاج ہے خود، وہ ہماری غریبی دور کر سکتا ہے، ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، ہماری مصیبت دور کر سکتا ہے۔ یہ سمجھانا ہے بس، اس لیے نبیوں کا ذکر آیا دعاؤں کے ساتھ۔ اتنے بڑی بڑی ہستیاں وہ بھی اللہ سے مانگ رہی ہے اور تم ان سے مانگ رہے ہو۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ،
نبیوں کی جو دعا ذکر کی نا، تب نبیوں کے اندر بھی بڑے بڑے درجے ہیں. سارے نبی انسانوں سے سب سے اوپر، پھر سارے نبیوں میں 5 ٹاپ لسٹ، 5 کا درجہ اونچا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے اولو العزم نبی کون ہے؟ پتہ ہے؟ اولو العزم، اولو العزم فاصبر کما اولو العزم من الرسل. قرآن میں 2 جگہ نام آیا ہے 5 نبیوں کا ایک ساتھ. ان کو علماء نے کہا یہ اولو العزم نبی یا رسول ہے، یعنی دوسرے نبیوں سے ان کا مرتبہ اور اونچا. بتائے بھائی اتنا لمبے ٹائم سے آپ درس میں آ رہے ہیں، ہمیں بھی حوصلہ ملے گا. بتاؤ اولو العزم نبی، یہ بھی ٹیچر ہے، یہ بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو کتاب. یہ نہیں ہے سوال ہے، سینئر کی کتاب میں اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے. ایک کتاب لکھی تھی ہم نے بچوں کے لیے، کوچنگ کلاس میں پڑھائی جا رہی ہے کئی سالوں سے. اس میں نہیں ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو بتاؤ اولو العزم نبی کون ہے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. آپ بتاؤ، پھر آپ نے کہا کتاب نہیں پڑھی ہے تو بتاؤ. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے آپ. یہ 5 پیغمبر نبیوں میں سب سے اوپر. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. 5 نبی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبی کون ہیں؟ اولو العزم. اب نکتہ بہت باریک سمجھانے والا ہوں، دماغ کو آگے رکھنا. اب ان 5 میں بھی ٹاپ لسٹ کون ہے مرتبے میں؟ ہمارے پیغمبر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن. یہ کوئی فخر کی بات نہیں. آدم سمیت تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، ولا فخر. محمد رسول اللہ تمام نبیوں کے امام اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ اسلامی عقیدہ ہے، شان اور مرتبے. ٹھیک ہے، اب سمجھو بات. اب آؤ نبیوں کی دعائیں. نبیوں نے دعا مانگی. مولوی کیا کہتا ہے؟ فلاں پیر کا وسیلہ لینا پڑے گا دعا. کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے نبی کے واسطے تو فعل صدقے ہماری دعائیں قبول کر. وسیلہ، مسلمان لڑتے ہیں وسیلے پہ. چھت پہ جانا ہے سیڑھی چاہیے، جج کے پاس جانا وکیل چاہیے. قرآن کے خلاف بات ہے. مثال ہے، قرآن نے کہا مثال ہے مت دو اللہ کی، پھر بھی مثال دیتا ہے. وسیلہ پورا رب کا قرآن پڑھ لیں، نبیوں کی دعائیں قرآن کے اندر ہی وہ پڑھ لیں، کوئی جھگڑا نہیں. پانچ نبی سب سے اعلیٰ. جب یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو کیا یونس علیہ السلام نے ابراہیم کا وسیلہ دیا تھا؟ جب زکریا نے اولاد مانگی نوح کا وسیلہ دیا تھا؟ جب موسیٰ نے اللہ سے محتاجگی دور کرنے کی دعا مانگی تو آدم کا وسیلہ لیا تھا؟ کسی بھی نبی نے کسی دوسرے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ربی ربنا ربی، ڈائریکٹ. کسی نے کسی کا وسیلہ نہیں دیا. اور ہمیں مولوی کہتا ہے کہ وسیلہ لینا پڑے گا. زیادہ سے زیادہ وسیلہ لینا ہی ہے تو کس کا؟ کسی جندے پیر ولی مولوی متقی پرہیزگار نیک
صالحین کا وسیلہ لے سکتے ہیں کہ حضرت آپ نیک ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے، یہ وسیلہ چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ خود کے نیک، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہوں، ایک بار میں نے عبادت کی تھی تیرے لیے کی تھی، کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری نہیں تھی، اللہ اگر حق پہ تھی وہ عبادت تیرے لیے تھی، اس دعا کے وسیلے میری مصیبت دور کر دے۔ خود کی نیکی کا وسیلہ، زیادہ سے زیادہ وسیلہ لینا ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے دعائیں کرو۔ اللہ تو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھے روزی دے۔ تو رحمان ہے، رحم کرنے والا، مجھ پہ رحم کر۔ تو غفار ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، گناہ بخشنے والا، میرے گناہ بخش۔ تو نور ہے، مجھے روشنی دے دے دنیا آخرت۔ یہ ناموں کا وسیلہ لے سکتے۔ تو یہ نقطہ دعا ذکر کرنے کی ایک حکمت۔ بہرحال لمبے سے لمبا درس ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ اب تمام نبیوں کی دعائیں میں آج کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ اس اللہ کے خلیل نے اللہ سے کیا کیا مانگا، اور ان دعا کے الفاظ میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، ہم کیسے دعا کریں، اس نبی کی دعا سے کیا عبرت حاصل کریں۔ وہ بات نبیوں کی دعائیں پڑھنی چاہیے، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اس میں سیکھ ملتی ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے، ان الفاظ کے ساتھ مانگے جن الفاظ سے نبیوں نے مانگا تھا، کیونکہ نبی بہترین سے بہترین طریقے سے اور اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب مختصر لینا پڑے گا، وقت پورا ہوتا چلا جائے۔ سب سے پہلے دعاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھ لیں، چھوٹی سی دعا ہے، بڑے کام کی، اور وہ دعا اس وقت مانگی تھی جب آگ میں ڈال دیے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا، وہ کیوں ڈالا تھا میں نے آپ کو پہلے درس میں بتا دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالتے وقت اللہ سے دعا کی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی بابرکت ہے، یقین ایمان بڑھتا ہے اس سے، اللہ کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے اس سے۔ کیا دعا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، سب سے کٹ جائے۔ اور ابراہیم کے سب سے کٹے ہوئے تھے، کسی کی حاجت نہیں تھی ان کو، اللہ کے ہو گئے تھے تو ساری حاجتیں اللہ نے ہی پوری کر دی تھی۔ آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ چھوڑ جا، در در کی ٹھوکریں کھا، دیکھتے ہیں کہاں سے کتنا ملتا ہے، اور پھر میرے پاس آ کے دیکھو نا میں کیسے نوازتا ہوں۔ اور اللہ نے کیسے نوازا ابراہیم، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں مجھے، وہ نعم الوکیل، اور وہی میرا کار ساز وکیل، وہی ہے میرا، یہ ایرے گہرے وکیلوں کی ضرورت نہیں مجھے، وہی میرا وکیل ہے۔ تو یہ دعا یاد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ابراہیم السلام کے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن نے کہا یہ نبی اور ان کے پیروکار جو ہے یہ سچے ابراہیمی ہیں۔ صحابہ کرام نے یہی دعا کی تھی، کب کی تھی آپ کو بتاؤ کسی کو؟ یہی الفاظ، بس سیگا چینج کر دیا، واحد کا جمع کر دیا۔ کب کی تھی؟ قرآن میں ذکر ہوئی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جنگ احد میں جب کسی کہنے والے نے کہا تھا میدان میں آ کے منڈ بھیڑ ہو رہی ہے، کافر اور سر پہ تلواریں چل رہی ہے، تیر و کمان چل رہا ہے، اس وقت کسی نے صاحب مسلمانوں سے کہا، حضور کے سچے غلاموں سے اور نبی کے سچے ساتھیوں سے، اے لوگوں ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں توڑنے کے لیے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت ان مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم۔ ان کا ایمان بڑھ گیا اس بات پر، انہوں نے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایک دعا
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دوسری دعا آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اب ترتیب تو الٹ جائے گی، قریب 9 یا 10 دعائیں میں نے جمع کی تھی ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی، جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اب آگ سے نکلے، ہجرت کر دی، ملک چھوڑ دیا، اب دوران سفر مصر سے عراق، شام، لبنان گھوم رہے ہیں اللہ کے لیے دعوت لے کر، راستے میں دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، پروردگار نیک و صالح اولاد دے، اولاد مانگی، اللہ سے اولاد مانگی دوران سفر، بڑھاپے میں لمبے ٹائم تک دعا کرتے رہے، 90 سال کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل جیسی صابر اور شاکر اولاد دی، دوران سفر ربی حب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد دے۔ پھر خود جب اولاد ملی تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دے دی۔ اب یہ دعا اولاد مانگنے کی یہ یاد کرنا ہے ربی حب لی من الصالحین، اسی دعا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا جوڑ لیں، یہ لفظ صالحین سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے خود کے لیے مانگی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، خود کے لیے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے ربی حب لی حکما، حکم عطا کر، فیصلہ عطا کر۔ یہ حکم کیا ہے؟ صحیح فیصلہ لینے کی قوت عطا کر، کیونکہ اگر انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ کس موقع پر کیا فیصلہ لیا جائے تو اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، دین اور دنیا دونوں لحاظ سے، کیا کہنا ہے، کیا نافذ کرنا ہے، کیا فیصلہ لینا ہے۔ آدمی اگر یہ قوت اس کے پاس نہیں ہے تو نہ دین کے اندر صحیح وہ قدم اٹھا سکتا ہے، نہ دنیا میں صحیح قدم اٹھا سکتا ہے، جو کرتا ہے غلط ہوتا رہتا ہے، دنیا کے معاملے میں غلط چل رہا ہے کیونکہ فیصلے غلط پڑ رہے ہیں۔ ربی حب لی حکما، مجھے فیصلے کی قوت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ خود کے لیے دعا مانگ رہے، نیک صحبت ابراہیم نے خود کے لیے مانگی، کیونکہ بری صحبت انسان کی دنیا بھی خراب کر دیتی ہے، آخرت بھی خراب کر دیتی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ، اور بڑے بڑے نبیوں نے یہ الفاظ سے دعا مانگی والحقنی بالصالحین۔ تو یہ خود کے لیے نیک ہونے کی دعا بھی مانگنی چاہیے آدمی کو، اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نیک ہوں، میرا عقیدہ صحیح، میرا عمل صحیح، میں صحیح چل رہا ہوں، نہیں، ابراہیم سے نیک تو تو نہیں ہو سکتا، سلیمان سے نیک تو تو نہیں ہو سکتا، اس نے بھی دعا، انہوں نے بھی دعا مانگی ہے، تو گمان میں مت رہ کہ میرا عقیدہ صحیح، میرا عمل صحیح، میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، مانگتا رہ کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، بری صحبت تیری دنیا برباد کر دے گی، تیری آخرت برباد کر دے گی۔ اس میں محاسبہ نفس بھی شامل ہے کہ آدمی خود کو چیک کرتا رہے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے میری نیک شہرت میں جاری کر دے، یعنی بعد میں آنے والے مجھے اچھے سے یاد کرے، میرا اچھا ذکر کرے، میری تعریف کرے، اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جائے۔ وَاجْعَلْنِي وَارِثَ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور جنت کا مجھے وارث بنا دے، نعمتوں والی جنت کا۔ 3، پھر اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑا، اولاد مانگی، بڑھاپے میں ملی، اللہ کا حکم ہوا، چھوڑ کے آ گئے۔ اب ان کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں دور جا کر؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بڑی غور کرنے لائق دعا ہے۔ پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے جہاں اولاد کو چھوڑا ہے،
اس شہر کو امن و شانتی والا شہر بنا دے. جہاں رہ رہے ہیں، جہاں چھوڑا ہے، اس شہر کی امن و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس جگہ پر امن و آشتی قائم نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ کے دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں رہ رہے ہیں اس جگہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس شہر کو، اس ملک کو جہاں رہ رہے ہیں امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. کیونکہ امن نہیں ہوگا تو خوف پھیلے گا، اور خوف اور دہشت ایمان اور عقیدے کو متاثر کرتی ہے. آدمی کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے، عقیدہ بھی ٹوٹتا ہے. خوف آدمی کو اسلام سے دور کرتا ہے. امن و آشتی کی دعا، اور اسی میں کیا جوڑا؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے بچا لے. اس وقت میں شرک کی سب سے بڑی قسم کیا تھی؟ بتوں کی عبادت. بتوں کے ذریعے اللہ کا شرک کیا جاتا تھا. لوگ شریک کرتے تھے اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام ہے بیٹے نبی، باپ نبی، ایک نبی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کر رہا. نبی شرک کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت کے سب سے بڑے شرک سے بچنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام خود کے لیے اور خود کی اولاد کے لیے کرے. کیا پتا چلا؟ کہ آدمی کو سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ کیسے میں اور میری اولاد شرک سے بچ جائیں. اس دعا سے یہ نصیحت مل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر خود کے لیے دعا کر رہا ہے، اور خود کے بیٹوں کے لیے جو بیٹے نبی اور رسول ہیں کہ اللہ ہمیں، مجھے اور میری اولاد کو شرک کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے بچا. ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے پوتے یعقوب نے اپنے دادا سے یہی نصیحت دی. جب انتقال کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کا، اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا، یوسف علیہ السلام بھی سب کو جمع کیا، اور موت کے وقت، انتقال کے وقت اپنے بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد مجھے یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کتنی بڑی وصیت ہے یہ، اور کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، جو ہم بے فکرے ہو کے گھومتے ہیں دنیا میں، نہ عقیدے کی پرواہ، نہ ایمان کی، نہ شرک کی، نہ توحید، نہ اولاد کی فکر کہ اولاد کا عقیدہ کیا ہے، میری اولاد اللہ کو جانتی کہ نہیں جانتی، میری اولاد دین کو سمجھتی کہ نہیں سمجھتی. بے فکر ہو کے گھوم رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ ایک نبی انتقال کے وقت اپنے اولاد سے پوچھ رہا ہے، اور وہ اولاد جن میں یوسف جیسا خوبصورت نبی بھی ہے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عقیدہ چیک کر رہے ہیں اولاد کا کہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اسلام اور توحید پہ قائم ہے کہ نہیں. یہ نصیحت. اب دعائیں تو بہت ساری ہیں، میں اس کو اسکپ کر کے ایک دو بتا کے بات پوری کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کے لیے دعا کی تھی. اب کب کی تھی؟ دعا کے حساب سے پتہ چل رہا ہے قریب 100 سال کی عمر. 100 سال کا بوڑھا اپنے ماں باپ کو نہیں بھولا، کیونکہ پتا تھا ماں باپ ایسی چیز ہے جن کو بھولا نہیں جا سکتا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. اس دعا میں ایک نصیحت یہ بھی کہ خود کے لیے اور اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، مجھے نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، میری اولاد کو پکا نمازی بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم کرتے ہیں، اللہ پکا نمازی بنا دے. کسی نے مانگی دعا خود کے لیے، اللہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے. پھر اولاد کے لیے کہ اولاد پکے نمازی بن جائے. اور پھر ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے. ماں باپ ایسی چیز نہیں ہے جس کو بلایا جائے.
ان کے حقوق میں 1% بھی کمی اگر ہو جاتی ہے نا تو یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس کو اتنا بہترین انداز سے بتایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك أو كما قال اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کر۔ اللہ نے ایسے ایسے انداز سے ماں باپ کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انسان اگر زندگی بھر ماں اور باپ کو سر پہ بٹھا کے رکھے تو حق ادا نہیں کر سکتے، اور ہم نے ماں باپ کو بلا دیا، کوئی فکر ہی نہیں ہے ماں باپ کی، نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ حق ادا کرنے کی کوئی دماغ میں تڑپ ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تیرے رب کی عبادت کر اور ماں باپ سے نیکی کر۔ ماں باپ سے نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہا ماننا تو یہ فرض ہے جس کو آدمی ادا کرتا ہے، نیکی کا مطلب ہے ان پر اپنی رحمتیں انڈیل، دل خوش کر، راضی رکھ ان کو۔ اور اس آیت میں کہا کہ ہم نے وصیت کی ماں باپ کے تعلق سے کہ احسان کر، کہ تیری ماں نے تجھے ناگواری کی حالت میں تیرے بوجھ کو اٹھا کے گھومتی رہی 9 مہینے تک، اور پھر تجھے جنا ناگواری کی حالت میں اس تکلیف کو برداشت کیا، اور پھر تجھے 30 مہینے تک پالا اور پوسا، یہاں تک کہ جب تم میں کا کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ یہ ہمارے لیے اب خطرے کی گھنٹی ہو گئی، جو 40 کراس کر رہے ہیں، 40 کو پہنچ گئے، اب ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے 40 سال کی عمر کا ذکر کیا کہ جب تم میں سے کوئی 40 کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار جو مجھے توفیق دے کہ جو مہربانی تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ کی اس کا شکر ادا کرو، وعلی والدی وانا عمل صالحا، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ کتنی بہترین دعا ہے، خود کا ذکر آ گیا، ماں باپ کا ذکر آ گیا، اولاد کا ذکر آ گیا، جامع دعا ہے۔ اس آدمی کے لیے 40 کو پہنچ گیا، اس کو تو اس دعا کا ورد کرنا چاہیے جو اس کے آس پاس ہے یا اس کو کراس کر چکا۔ سورہ احقاف کی غالباً 15 نمبر کی آیت ہے، یاد کر لے سب یہ، اور عورتیں سن رہی ہے اوپر، ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ یہ دعا یا اس ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، کہ مرد بھی عورت بھی دونوں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے، ان کے ساتھ نیکی بھلائی کرے، ان کا حق ادا کرے۔ لیکن عورتوں کے لیے ایک چیز اور جڑ جاتی ہے اس میں، کہ جس طریقے سے ایک عورت کے ماں باپ ہے وہ اپنے ماں اور باپ کو درجہ دیتی ہے، تو اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کے شوہر کے بھی ماں باپ ہیں۔ شوہر بھی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک عورت اپنے ماں باپ سے کرتی ہے۔ ایک عورت اپنے ماں اور باپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتی، تو ایک شوہر کب برداشت کرے گا اس کی بیوی اس کے ماں اور باپ کے خلاف بولے؟ کب برداشت کرے گا وہ؟ کیوں؟ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ تو نیکی کر ماں باپ کے ساتھ، اور یہ عورت ایک شوہر کے لیے رکاوٹ بنتی ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے میں۔ زیادہ تر عورتیں روکتی ہیں اور وہ گناہ کا بوجھ اپنے سر لیتی ہیں،
برا نہ مانے کوئی، جانے انجانے میں ایک عورت اپنے اوپر گناہ کا پہاڑ توڑ لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے شوہر کو روکتی ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے سے۔ تیرے ماں باپ ہیں تو اس کے بھی ماں باپ ہیں، اللہ نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ تو نیکی کر ماں باپ کے ساتھ۔ تو جانے انجانے میں گناہ لیتی ہے اپنے ساتھ جب تو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے برگلاتی ہے یا ان کے خلاف کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ آدمی کتنی بڑی عمر کو پہنچ جائے، ماں باپ کو کبھی نہ بھولے، ہمیشہ مرتے دم تک ماں اور باپ کے لیے رحم کی، مغفرت کی، بھلائی کی، تندرستی کی اور نیکی کی اور ایمان کی دعائیں کرتا رہے، اس نیت کے ساتھ بھی کہ جانے انجانے میں کوئی چوک ہوئی ماں باپ کے تعلق سے تو میری یہ دعا کفارہ بن جائے گی۔ ایک نصیحت یہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ چند دعائیں تھی جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے بیان کی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن وقت اجازت دیتا نہیں ہے اور اتنا لمبا ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی بات ہے، کیونکہ ساتھیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، آدھی مسجد ہوئی ہے آج، دیکھ رہے ہیں پیچھے مڑ کے آپ۔ اب یہ کہ ساتھی دوبارہ پابندی سے درس میں آئے، عورتیں بھی مرد بھی درس میں برابر آئے، اور جو شروع میں لوگ آتے تھے 2 3 4 درس ہوئے کہ لوگوں میں شوق کم ہوا ہے، کیا معلوم کیا وجہ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہے کہ بہت لمبا درس ہوتا ہے، لیکن اس کو اس سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ گھنٹہ بھر اللہ کے گھر میں ہر طرح کے گناہ سے بچ کے بیٹھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو کوئی بوجھ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی ماحول ایسے ہی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے چائے کی تھڑیوں کے لیے، دوستوں میں بیٹھنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے لیکن درس کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، درس میں ہونے والی یہ کمی اور بیشی کو آپ دیکھیں اور تھوڑا سا شوق رکھے، پابندی سے جڑنے کی بھی کوشش کریں، اور جو لوگ جو مرد جو عورتیں درس میں نہیں آ رہی ہیں ان کو بھی رغبت دلائیں درس میں جوڑنے کی۔ سب ساتھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، دین سننے سنانے کی توفیق دے۔ عورتیں بھی کوشش کریں، جو عورتیں درس میں نہیں آ پا رہی ہیں ان کو بھی عورتیں جڑے درس کے اندر۔